اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ حبیب صدیق ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ میں نے ابھی 2 دن پہلے خبر پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی اور ٹی وی چینلز پہ بھی سنی، اور سننے کے بعد دل دہل گیا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہم کہاں رہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ خبر یہ تھی کہ کورنگی میں، کراچی کے علاقے کورنگی میں ایک باپ نے اپنے 12 سالہ بیٹے کو جلا کر مار ڈالا، اور اس کے علاوہ ایک خبر یہ تھی کہ اسلام آباد میں ایک ماں نے اپنے 8 سال کے بیٹے پہ اتنا تشدد کیا کہ اس کو پولیس اسٹیشن بلا لیا گیا۔ میں حیران تھا کہ کیا ماں اور باپ بھی اس طرح جلاد ہو سکتے ہیں۔ اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کی کوشش کی کہ سوچوں کہ وجہ کیا تھی کہ وہ باپ، وہ ماں جو اپنے بیٹے، اپنے اولاد کے لیے سارا دن ساری رات محنت کرتے ہیں، اور وہ جو ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی نشوونما کرتے ہیں، وہی جلا کے مار دے۔ اس کے عوامل کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اتنے جلاد کیوں ہوتے جا رہے ہیں، ہم کیوں اتنے زیادہ غصے میں ہیں، اتنے زیادہ ہم مایوس ہو چکے ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی، یہی سب سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں جب خبر پڑھ رہا تھا کراچی میں کورنگی میں جو واقع ہوا ہے، نذیر احمد نامی ایک شخص نے اپنے 12 سالہ بیٹے شہمیر کو مار ڈالا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اس کی بچے کی تصویر بھی، بہت پیارا بچہ ہے، اور باپ نے اس کو قتل کر دیا۔ باپ سے پوچھا گیا، باپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے پولیس کو، اس نے یہ کہا کہ میں مارنا نہیں چاہتا تھا، مجھے یقین ہے کہ باپ واقعی نہیں مارنا چاہتا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو پڑھا رہا تھا، وہ پڑھ نہیں رہا تھا، میں باہر سے آیا تھا، بہت غصے میں تھا میں، اور وہ پڑھ نہیں رہا تھا، اور میں نے اس کو ڈرانے کے لیے اس کے اوپر تیل ڈال کے اور ماچس جلائی، جو اس کے گھر میں تیل رکھا ہوا تھا کلر کرنے کے لیے، اور اس نے ڈرانے کے لیے ماچس کی طرف وہ کی تو ماچس آگ لگ گئی اور وہ بچہ جل گیا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس نے ایک اور بیان دیا ہے جو بہت اہم ہے، کہ مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے وہ اتنا تنگ تھا، وہ اتنا مایوس تھا، اتنا پریشان تھا کہ اس کا کہیں نہ کہیں فرسٹریشن نکلنی تھی، اور وہ فرسٹریشن جا کے وہاں نکل گئی۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہماری حکمراں ہیں، ہماری حکومت ہے، اس کے ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہیں، اس کے ذمہ دار کی الیکٹرک ہے، اس کے ذمہ دار یہ مہنگائی ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ کس حد تک مایوس ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں۔ ہم اکثر سن رہے ہوتے ہیں کہ خصوصی کر رہے ہیں، باہر کھڑا ہوا ہے وہ بندہ، اس نے آپ کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر جا کے اپنے آپ کو آگ لگا لی، یا ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے اس نے آگ لگا لی اپنے آپ کو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ملک میں نظام انصاف کا مسئلہ ہو گیا، نظام انصاف پہ 1000 سوالیہ نشان کھڑے ہو چکے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جلا دے؟ اس پہ سوال کرنے کی ضرورت ہے، آپ سب کو سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ ہم نے روٹین کی خبر سنی اور آگے نکال دی۔ مجھے بھی حیرت یہ ہوئی کہ ہم اس سے باہر ہی نہیں نکل رہے کہ عمران خان صاحب کے جلسے چل رہے ہیں، وہ جلسے کر رہے ہیں، جا کے پورے ملک میں جلسے کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب سے شہباز شریف ملنے جا رہے ہیں، اور مریم نواز عمران خان پہ تنقید کر رہی ہیں، فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو کے وہ عمران خان کو نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس معاشرتی مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، سماجی مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اس پہ توجہ کیوں نہیں ہے؟ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اطراف کا ماحول بھی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، بہت معذرت کے ساتھ، کہ ہمارے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ ہم اگر کوئی کام اچھا کرنے لگتے ہیں تو ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اور پیچھے گھسیٹتے ہیں، ہماری ٹانگیں گھسیٹتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہمارا جو معاشرتی اقدار ہے وہ ہماری تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہم سب اپنے میں مگن ہوتے جا رہے ہیں، موبائل ہے، ٹی وی ہے، اور یہ سب کچھ ہے، اور ہم لوگ ایک کمرے میں ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، جبکہ اسلام میں بہت زیادہ اس پہ ہے کہ پڑوسی کا حق سب سے زیادہ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ پھر اسلام کو اگر میں ایک طرف رکھ بھی دوں تو ہمارے جو برصغیر کی ایک روایت تھی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، محلے داروں کا خیال رکھنا، محلے میں ایک رشتہ داریاں تھیں، محلے میں ایک تعلقات تھے، وہ بھی ہمارے اندر اب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم سب خود غرض ہو گئے ہیں، ہم سب مطلب پرست ہو گئے ہیں۔ ہمارا کسی سے تعلق ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے میرا کام کیا نکلے گا، ہمارا کسی سے رابطہ ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ یہ کس وقت ہمارے کام آ جائے گا، یا ہمیں کب پیسے مل جائیں گے۔ ہمیں انسان بننا ہوگا، ہم انسان سے جانور بنتے جا رہے ہیں، ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو ایسے باپ اور ایسے ماں 1000 پیدا ہوتے رہیں گے۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی شیئر کر دوں کہ میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا، آج سے 2-2.5 سال پہلے، تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ میرا موضوع تھا والدین اور بچوں کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ۔ تو جب میں نے پروگرام کیا، دنیا فورم جو میں کرتا ہوں،
تو اس میں تقریباً 18 سے 20 کے قریب ایسی بچیاں تھیں جو کھڑی ہوئی ہیں اور جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے اپنی ماؤں کی شکایت کی. انہوں نے کہا کہ مائیں ہماری بات نہیں سنتی, وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, ہم ان سے کوئی بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ جو ہیں اپنے موبائل میں یا اپنے دیگر معاملات میں انوالو رہتی ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں, ہمارے لیے وقت نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ بچہ وہ بچی جس کو ضرورت ہے اپنے والدین کی, وہ اس کو توجہ کیوں نہیں دے رہے یا اس کو ٹائم کیوں نہیں دے رہے, وہ کس سے بات کرے گا, کس سے بات کرے گی. پھر وہ باپ وہ جو مشکل میں ہے اس وقت, وہ جو مرد جو پورا دن باہر کما رہا ہوتا ہے, محنت کر رہا ہوتا ہے, جب وہ گھر آتا ہے تو اس کے ساتھ رویے کیا ہوتے ہیں, یہ بھی کاؤنٹیبل ہے, بہت زیادہ کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ نذیر کے ساتھ کیا معاملہ تھا, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے اس کے گھر کے معاملات بہت اچھے ہوں, اس کی بیوی اس کا بہت خیال کرتی ہو, لیکن ہو سکتا ہے اس کے معاشرہ اس کے اطراف میں لوگ ایسے ہوں جو اس کو مشکل میں ڈال رہے ہوں. پھر مہنگائی اس نے بہت بڑا فیکٹر بتایا, اس نے بتایا بجلی کے بلوں سے بہت زیادہ پریشان تھا. یہ جو مسائل ہیں یہ گورنمنٹ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ساتھ ساتھ یہ نظام انصاف کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا اس میں فرض بنتا ہے, محلے داروں کا, رشتہ داروں کا, دیگر جو ملنے جلنے والے ہیں, ان سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا تعلق قائم کریں, ایک دوسرے سے ملیں, ان کے بارے میں جانیں, وہ کس مشکل میں ہیں یہ پہچانیں, ایک انسانی معاشرہ اپنے معاشرے کو بنائیں. آپ یاد کریں وہ وقت جب ہم اسی دور میں, اسی ملک میں, اسی شہر میں رہا کرتے تھے, اور ہماری کالونیوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے سوسائٹیز میں اور ہمارے محلوں میں ایک رابطہ ہوتا تھا. ہم لوگ ایک گھر سے ایک گھر میں چلے آیا کرتے تھے, بڑا اچھا ماحول ہوتا تھا اس زمانے میں. مجھے بھی یاد ہے بہت سارے واقعات, جب ہم اسکول سے آتے تھے اور اگر کھانا گھر میں نہیں پکا ہوا ہے تو ہم برابر والے گھر میں امی کہہ دیا کرتی تھیں, جاؤ فلاں خالہ کے یہاں جاؤ, ان سے پوچھو ان کے کیا پکا ہے, ان کے سے لے کر آ جاؤ یا ان کے یہاں کھا لو. مطلب یہ تعلق ہوتا تھا, ہم بے دھڑک کسی کے گھر چلے آیا کرتے تھے, وہ ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا. کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں ہیں, وہ ان کو آفس جانا ہے, ان کے گھر میں کھانا تیار نہیں ہوا یا دیر ہو رہی ہے, انہوں نے ہمارے گھر آ کے آواز دے دی کہ باجی کھانے میں کیا پکا ہے, بھوک لگ رہی ہے, جانا ہے. یہ تعلق تھا ہمارا. یہ تعلق آج کہاں ختم ہو گیا, اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, یہ تعلق دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ ہمارا نظام تعلیم, ہمارا ممبر و محراب, ہمارے علماء دین, ان کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات کریں, اپنے ممبر کا استعمال کریں, اور اس پہ بات کریں کھڑے ہو کے, محلے داروں کی بات کریں, اپنے آس پاس لوگوں کی بات کریں. ٹھیک ہے آپ تاریخ سے لے کے تاریخ کی ضرور ذکر کریں, آپ تاریخ کا ذکر نہیں کریں گے تو ہم آج کیسے جئیں گے, لیکن اس تاریخ کو آج سے ملائیں اور معاشرے کو ڈیولپ کریں. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں آج جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں یہ بہت ہی خطرناک موضوع ہے, اور اللہ میری دعا ہے کہ اب آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو, اور حکومت اور سننے والے اور جو کرتا دھرتا لوگوں جو انصاف پسند, انصاف کے اداروں میں, وہ اس کو دیکھیں, اس کو ایڈریس کریں. میں چاہوں گا انشاءاللہ کہ اس مسئلے پہ ماہرین نفسیات سے بھی بات کروں, ماہرین عمرانیات سے بات کروں کہ اس کی وجوہات میں ماہرین نفسیات کیا کہتے ہیں, نفسیاتی مسائل کیا ہو سکتے ہیں ایک شخص کے, ان سے ان کی رائے جانوں. ماہرین عمرانیات سے پوچھوں کہ ہمارا معاشرہ, سوسائٹی اور یہ کولیپس کیوں ہو رہی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ, نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دوں گا, آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ سے درخواست ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ میرا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح کوئی اچھی بات آگے تک پھیلا دیں, تو اس بات کو بھی آگے پھیلائیں اور میرا ساتھ دیں, اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے گا. بہت شکریہ.